نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق رب العالمين. دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیات نمبر 144 سے اہل کتاب کے اعتراضات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ آپ حضرات کافی دنوں سے سن رہے ہو. یہ دوسرا حصہ ہے سورہ بقرہ کا، اور اس دوسرے حصے پر مشرکین اور اہل کتاب کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراضات، شبہات اور ان کی جوابات. کل آپ حضرات نے سن لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر حکم آ گیا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا، تو ان پر بھی انہوں نے اعتراض کیا. وہ اعتراض اور جواب آپ حضرات نے سن لیا. آج کی زیر درس آیات میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو ذکر کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، دل میں خواہش تھا کہ اللہ مجھے حکم کرے کہ دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابند تھے اللہ کے حکم کے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے تھے، جو کچھ لوگوں کو بتاتے اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے، چہرہ مبارک اٹھاتے تھے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر زمین کی طرف نظر کرتے تھے بمنزل آسمان کی، لیکن یہاں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کے بارے میں چاہت تھی، شوق تھا کہ اللہ وہی بھیج دے، جبریل آ جائے، اللہ جبریل کو بھیج دے، میرے کو حکم کرے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف چہرہ مبارک کرتے، پھر اکثر چہرہ اوپر کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی حکم آ جائے کعبۃ اللہ کے طرف رخ کرنے کا. تو جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کو بار بار اوپر کیا، اللہ نے جبریل کو یہ آیت دے کر کے بھیجا. اللہ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو بار بار پھیرنا فی السماء، آسمان کی طرف، فی السماء آسمان کی طرف. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف رخ کرتے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے محبوب، آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے چہرہ پھر بار بار کرتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں. سمجھ گیا کس مقصد کے لیے کہ اللہ کا حکم آ جائے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لے. اللہ نے پہلے خوشخبری دی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور بھی ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے قبلے کی طرف، ترضاها جس کو آپ پسند کرو گے، ہم پھیر دیں گے آپ کو حکم کر دیں گے، آپ کو پھیر دیں گے قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، ترضاها کہ اس کی طرف رخ کرنا، نماز میں رخ کرنا آپ پسند کرتے ہو.
آپ چاہتے ہو، یہ اللہ نے پہلے خوشخبری دی کہ ہم آپ کے نوروں کو پھیر دیں گے، تو معلوم ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کسی طرف رخ نہیں پھیرتے تھے۔ اچھا، اللہ نے پہلے خوشخبری دی اور خوشخبری کے ساتھ ساتھ اللہ نے وہ حکم بھی دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور بھی ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلے کی طرف، ترضاها، جس کو آپ پسند کرو گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے محبوب پھیر دو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، پھیر دو، آپ کو پسند ہے تو پھیر دو، آپ چاہتے ہو۔ کیونکہ رسول اللہ کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ اکثر نبیوں کا قبلہ ہے اور ابراہیم خلیل اللہ نے اس کو تعمیر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ملت ابراہیمی اپنے آپ کو کہتے تھے، یہودی نصارہ بھی اور مشرکین مکہ بھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چاہتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر دو اپنے چہرے کو شطر کے حصے کو بھی کہتے ہیں، طرف سمت کو بھی کہتے ہیں، طرف کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھیر دو اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی سمت کی طرف۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں قبلہ نظر آ رہا ہے، ابھی ہم ادھر رخ کرتے ہیں تو ہو سکتے ہو بہو وہی ہے یا نہیں۔ تو ایک ہے وہاں حرم کے اندر رہنے والے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے، تو ان کے لیے حکم ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ خاص کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لے، خاص کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لے۔ پھر وہ مسجد حرام سے جو باہر ہے، یہ مسجد حرام والوں کے لیے حکم ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف خاص رخ کر لے۔ اور پھر مسجد حرام سے جو باہر ہے تو حرم کے حدود والوں کو حکم ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لے۔ اور مکے کے جو باہر ہے، پاکستانی ہے، ہندوستانی، افغانی ہے اور ملک باہر ممالک ہے، مکے کے باہر جو ہے وہ سمت ہے، قبلے کی طرف ہے، چاہے وہ قبلہ بالکل عین واقع ہو یا نہ ہو یا ادھر ادھر ہو، لیکن اس طرف رخ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس طرف رخ کرو۔ اللہ اکبر۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر دو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ یہ پہلا حکم آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو بعض احکامات منسوخ کیے ہیں ان میں سے پہلا حکم منسوخ کا یہی قبلے کا ہے کہ بیت المقدس سے رخ کو پھیر کر کے کعبۃ اللہ کی طرف، یہ پہلا حکم ہے منسوخ ہونے کا۔ اور یہ کل آپ حضرات نے سن لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کہاں پہ آئے تھے؟ بنو سلمہ کے محلے میں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت نماز پڑھی تھی، 2 رکعت باقی کے یہ حکم آ گیا، اور باقی 2 رکعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پھیر دیا نماز ہی کے اندر، اور خوشی ہو گئی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں تم ہو فَوَلُّوا، پھیر دو، اے مومنو پھیر دو، اوپر فولی وجہ کا وہ خاص رسول اللہ کو حکم، اور ادھر فولو وجوہکم جمع آ گیا، پھیر دو تم اپنے چہروں کو شطرہ، اس مسجد بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ کے طرف۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اس سے محبت نہیں تھی، کعبۃ اللہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کو تعمیر کیا ہے، اور اکثر نبیوں کا یہ قبلہ ہے، اکثر نبیوں کا قبلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو بنایا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ حلال پیسے لے آؤ، حرام نہیں لے آؤ، اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ حلال پیسے کم ہو گئے، حلال مال کم ہو گیا، تو کعبۃ اللہ جو ابراہیم خلیل اللہ نے بنائے تھے اس کو تھوڑا سا کم کر دیا، اور اس پر میں نے وضاحت پہلے کی ہے، اس کو کم کر دیا کہ حلال پیسے نہیں ہے، کم ہے، حرام نہیں ملانا ہے۔ کون کہہ رہے تھے؟ مشرکین مکہ۔ اور پھر حجر اسود کو اس میں نصب کرنا ہے، لگانا ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ ہر قوم یہ چاہتی تھی، ہر قوم والے چاہتے تھے کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے، تو ہر طرف سے اختلاف ہو گیا۔ ایک قبیلے والوں نے کہا ہم لگائیں گے، دوسرے نے کہا نہیں ہم لگائیں گے، تیسرے نے کہا نہیں یہ سعادت ہم کریں گے، تو قریب تک کہ خون ریزی شروع ہو جاتی، لڑائی شروع ہوتی۔ پھر آخر میں ایک بوڑھا تھا، اس نے ایک رائے دی کہ ایسے کرو، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو بھی مسجد حرام میں سب سے پہلے آ گیا بس اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔
उसी पर इत्तेफाक करते हैं, उसको ये फैसला सौंप देते हैं कि वो जो फैसला करे, जिसके हक में करे, अब सबको मंजूर हो। कहा कि ठीक। उस बूढ़े की कहा बात को सब ने मान लिया। क्या कि ठीक है कि मस्जिद हराम में सबसे पहले जो आएगा बस उसकी इख्तियार है, वो खुद रखेगा या किसी को कहेगा। कहा कि ठीक है। जब इस पर फैसला हो गया कि ठीक है, सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जब आए तो लोगों ने उनको कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबका इख्तिलाफ है और फैसला हुआ है कि जो पहले आए तो वो उसको ये इख्तियार है कि जैसे वो चाहे। अच्छा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे होशियार कायनात में, अक्लमंद कायनात में कोई नहीं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बड़ी मजबूत चादर ले आओ। मजबूत चादर लाई और उसको बिछा दिया और हजर अस्वद को अपने हाथ अक़दस से उठा करके चादर में रख दिया। और जितने कबीले आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे, क्या हर कबीले वाले चाहते थे कि हम उठाएंगे, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कबीलों के सरदारों को कहा कि आओ चादरों को पकड़ो, हर एक आए चादर को पकड़ ले। तो सारे कबीलों वालों के सरदार थे, उन्होंने चादर को पकड़ करके सब ने उठा लिया, सब ने उठा लिया, काबतुल्लाह के करीब किया। फिर रसूलुल्लाह ने अपने हाथ अक़दस से उठा करके काबतुल्लाह के अंदर लगा दिया। सारे खुश हो गए, सारे खुश हो गए। अल्लाह अकबर। उस वक़्त रसूलुल्लाह को सारे का आमीन और सादिक कहते थे, आमीन और सादिक के अलक़ाब से याद करते थे, मोहब्बत करते थे। लेकिन जब अल्लाह की तौहीद के सदा बुलंद के, उस दिन से अक्सर दुश्मन हो गए, जानी दुश्मन हो गए। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वहैसुमा कुंतुम फवल्लू वजुहकुम शतरा व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब। अब जब हुक्म आ गया फिरने का, तो लोगों ने क्या कहा, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, कौन सी चीज़ है कि उनको फेर दिया उनके क़िबले से। ये इतराज़ किया अहले किताब ने, और जो ये इतराज़ किया अल्लाह ने फरमाया ये बेवकूफ़ है। क्या है? बेवकूफ़। बेवकूफ़ अल्लाह रसूलुल्लाह पर इतराज़ करने वाले को अल्लाह ने बेवकूफ़ कहा है। समझ गया? और ये है कौन? अल्लाह फरमाते हैं इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। ये मुअतरिज़ीन जो इतराज़ करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि क्यों उसने बैतुल मुक़द्दस को छोड़ करके काबतुल्लाह की तरफ क्यों रुख किया, अल्लाह फरमाते हैं ये जानते हैं व इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग ऊतुल किताब, जिनको दी गई है किताब तौरात और इंजील, लयअलमूना, अलबत्ता वो जानते हैं कि अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि बेशक ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हक़ है उनके रब की तरफ से। वो जानते हैं कि ये हक़ है, तौरात के अंदर, इंजील के अंदर ये मौजूद है कि आखिरी नबी आने वाला है और वो पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ, हिजरत के बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे, फिर आखिर में फिर काबतुल्लाह की तरफ रुख करेंगे। ये उनकी निशानी मौजूद है और ये जानते भी है, लेकिन जिद की वजह से नहीं मानते, फिर भी इतराज़ करते हैं। किसकी वजह से? जिद की वजह से। अल्लाह अकबर। व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन वमल्लाहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि बेशक वो जानते हैं कि अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि बेशक ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ है उनके रब की तरफ से, या जो हुक्म अल्लाह ने फेरने का दिया ये हक़ है उनके रब से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, और नहीं है अल्लाह गाफिल अम्मा यअमलून, उन अमाल से जो लोग करते हैं, लोग जो भी अमल करते हैं, अल्लाह गाफिल, अल्लाह खबीर है, खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह फरमाते हैं मैं खबरदार हूँ, जो कुछ तुम अमल करोगे सब मुझे पता है। रात की तारीकियों में करे, जमीन के अपन नीचे करे, सुरंगों में करे, समंदरों में करे, जंगलों में करे, आसमान की फिजाओं में करे, अल्लाह को, अल्लाह से कोई चीज़ छुपा, वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह अकबर। आगे उनकी जिद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है कि यहूदी कितने जिद्दी लोग हैं, यहूदी कितने जिद्दी लोग हैं। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को फरमाया वला इन अतैतल लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतका वला इन अतैतल लज़ीना, और अगर आप लाए उन लोगों को जिनको दी गई है किताब बिकुल्लि आयतिन, हर किस्म की निशानी, वो मुंह बोले निशानी आप उनको पेश करें अपनी नबूवत की सदाकत पर, मा तबिउ क़िबलतका, फिर भी आपकी क़िबले की ताबेदारी नहीं करेंगे। जितने भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितने भी कोशिश करो और वो आपसे इस पर निशानियां तलब करे और हर किस्म की निशानियां आप उनको दे दे, लेकिन फिर भी आप क़िबले की ताबेदारी नहीं करेंगे। ज़िद्दी लोग हैं। क्या है? ज़िद्दी लोग हैं। ज़िद्दी आदमी जो है बस वो हक़ नहीं मानता है, नहीं मानता है। जब नहीं मानता है, न माने का कोई इलाज, क्या इलाज? अल्लाहु अकबर। मा तबिउ क़िबलतका, वो ताबेदारी नहीं करेंगे आपकी क़िबला की, आपकी क़िबले की ताबेदारी नहीं करेंगे बवजह तासुब और जिद की वजह से, तासुब की वजह से। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मेरे बाप
اور میرا چچا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، خیبر سے آئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور یہ دونوں تورات کے عالم تھے، دونوں تورات کے عالم تھے. ان میں ایک رسول کا چچا سسر ہے اور دوسرا سسر کا بھائی ہے، صفیہ رضی اللہ عنہ کے باپ ہے. تو کہا کہ جب گھر میں آئے تو میرے چچا نے ان سے پوچھا، باپ سے کہا کہ آخری نبی کی جو نشانیاں ہیں ہماری کتاب میں یہ وہی ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ میرے باپ نے کہا واللہ وہی ہے، اللہ کی قسم یہ آخری نبی ہے، ساری نشانیاں اس کی نبوت کی ان کے اندر موجود ہے، ہماری کتاب کے اندر جو نشانیاں موجود ہے وہ سب کے اندر اس کے اندر موجود ہے، اور یہی حق نبی ہے. کہا تو پھر اس پر ایمان لائے؟ کہا ایمان واللہ کہ میں اس پر ایمان لاؤں نہیں لاؤں گا. کیا ایمان نہیں لاؤں گا؟ کیوں؟ کیسے میں ان کی تابعداری کروں؟ تابعداری نہیں کروں گا ضد کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آگے آ رہا ہے، آگے آیت میں انشاءاللہ اس کے واقعہ بتاؤں گا. تو دوستو بزرگو اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آ کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے بوجہ، ساتھ بولتے رہے، بوجہ ضد کے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے قبلے کی تابعداری کرنے والے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو، تو آپ کو حق معلوم ہو گیا نا کہ اب یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ اللہ کے حکم سے کیسے پھریں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دے. سمجھ گیا؟ آگے اللہ نے فرمایا یہ اہل کتاب یہود نصارہ جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں قبلے کے بارے میں، اللہ نے فرمایا وما بعضهم بتابع قبلة بعض، نہیں ہے ان میں سے بعض کی قبلے کی تابعداری کرنے والے. یہود نصارہ کے قبلے کو نہیں مانتے ہیں، نصارہ یہود کے قبلے کو نہیں مانتے، یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، یہ ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے ہیں. یہودی جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور نصارہ جو ہے صخر کی طرف رخ کرتے ہیں، مشرق کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کی طرف رخ کرتے ہیں. ان کا قبلہ وہ ہے اور یہودیوں کے بیت المقدس ہے، تو لہٰذا یہ ایک دوسرے کے قبلے کی تابعداری بھی نہیں کریں گے. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ اکبر. بالفرض و تقدیر اگر آپ نے تابعداری کی ان کی خواہشات کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے تابعداری کی، رسول اللہ یہودیوں کی خواہشات کی تابعداری کرے گا؟ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا نا. اللہ فرماتا بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی تابعداری کی، کب؟ من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت لمن الظالمین کمی کرنے والوں میں سے ہوں گے، اپنے اوپر کمی کرنے والوں میں سے ہوں گے، اپنے اوپر نقصان کرنے والوں میں سے ہوں گے. اللہ اکبر. اب دیکھو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے تابعداری بالفرض رسول اللہ یہودیوں کی خواہشات کی تابعداری کبھی. اور اس طرح آگے آ رہا ہے سورہ زمین میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر آپ نے شرک کیا، بالفرض اگر آپ نے شرک، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا موذی مرض ہے، اتنا اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے، تمام اللہ کی نافرمانیوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جو سب سے زیادہ مبغوض عمل ہے وہ ہے شرک. کیا ہے؟ شرک. اور تمام کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر بالفرض اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، آپ کی نمازیں، آپ کا حج، آپ کے جتنے بھی نفلی فرض عبادات سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے شرک سے. شرک اتنا بڑا جرم ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور یہی آیات پیچھے گزر چکی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں، اور سورہ شورى 25واں پارہ آیت نمبر 15 کے اندر بھی اللہ رب العزت ذکر کیا ہے کہ ان کے تابعداری کے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. سورہ شورى 25واں سپارہ آیت نمبر 15. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کی خواہشات کی تابعداری، ان کی خواہشات کی تابعداری مت کیجیے. وَقُلْ آمَنْتُ، اور ساتھ ساتھ کیا کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آمنتُ، میں ایمان لایا، بما انزل اللہ من کتاب، اس پر جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم کیا گیا ہے تاکہ میں عدل کروں تمہارے درمیان. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. لا حجت بیننا وبینکم، اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اللہ ہمیں جمع کرے گا قیامت کے دن، اللہ ہمیں جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کے واپس ہونا ہے.
تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب. کون کس کو دی ہے؟ یہود نصارہ. الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو دی ہے ہم نے کتاب، یعرفونہ، اس محمد الرسول اللہ کو جانتے ہیں، اس اسلام کی حقانیت کو جانتے ہیں، اس قرآن کو جانتے ہیں، اس رسول اللہ کو جانتے ہیں. کس طرح جانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. ایسے جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی لوگ، یہ نصارہ لوگ رسول اللہ کو حق نبی ایسے جانتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو. حضرت عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے اور یہ تورات کا عالم بھی تھا، حافظ بھی تھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ عبداللہ بتا، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو دی گئی ہے کتاب، تمہارے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ کو جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. کس طرح رسول اللہ کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا اے عمر، اللہ کی قسم، جتنا میں اپنے بیٹوں کو جانتا ہوں اس سے بڑھ کر کے رسول اللہ کو جانتا ہوں، اس سے بڑھ کر کے جانتا ہوں. کیونکہ میرے بیٹے میں شک ہو سکتا ہے، میرے بیٹے میں کہ میرا بیٹا ہے اس میں شک ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کی ماں نے خیانت کی ہو، وہ بیٹا میرے سے نہ ہو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت میں کوئی شک، کیونکہ آمین فرشتہ وحی لے کر آئے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین رسول پر، امین فرشتہ امین رسول پر اترا ہے. تو لہٰذا میرے بیٹے ہونے میں بھی شک ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی رسالت نبوت میں کوئی شک. اللہ ایسے جانتے ہیں. خود اقرار کیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے. اس لیے ان کے لیے 2 اجر ہے، 2 ڈبل اجر ہے عبداللہ بن سلام کے لیے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ان میں سے ایک جماعت، لا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حالانکہ وہ جانتے بھی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 159 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، بے شک وہ اللہ فرماتے بے شک وہ جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو جانتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہے، وہ جانتے بھی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. یہاں سورہ بقرہ، یہی سورہ بقرہ آیت نمبر 159 کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الذين يكتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، وہ جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدی، ہدایت میں سے، من بعد ما بیناه للناس، اس کے بعد جو ہم نے واضح کیا ان کو لوگوں کے لیے فی الکتاب، اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو چھپاتے ہیں، قرآن کی حقانیت کو چھپاتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو چھپاتے ہیں. ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ حق مذہب ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ حق کتاب ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ محمد رسول حق رسول ہے، یہ چھپاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک یلعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ لعنت کرتا ہے. ویلعنهم اللاعنون، اور لعنت والے بھی لعنت کرتے ہیں، لعنت کرنے والے بھی جو حق کو چھپاتے ہیں اس پر کیا ہے؟ اللہ کے لعنت ہے. حق کو چھپانے والوں پر کیا ہے؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتم حقا فقد اخرس الشیطان، جو حق کو چھپائے گا گونگا شیطان ہے. ایک تو شیطان ہے، پھر وہ بھی شیطان. گونگا شیطان نہیں بننا چاہیے، حق کو ظاہر کرنا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا جو حق کو چھپاتے ہیں وہ گونگا شیطان ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ میں ایسے ہو کہ ضرورت ہو حق بیان کرنے کا اور وہاں پر عالم چپ ہو جائے، عالم قرآن و سنت کے خلاف کام ہو رہا ہو، باتیں ہو رہی ہو، اور ان کو پتہ بھی ہے عالم موجود ہے پھر بھی چھپا رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام لگائے گا، جہنم کی آگ کی لگام لگائے گا کہ میں نے تمہیں حق کا علم دیا تھا اور تو نے کیوں چھپایا، کس مقصد کی، کس وجہ سے چھپا لیا. آج ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے منہ میں جیسے گدھے گھوڑوں کے منہ میں لگام لگاتے ہیں تو جہنم کی آگ کی لگام ان کے منہ میں لگائیں جائیں گے. اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فلا تکونن من الممترین، پس آپ نہ ہو جائیں من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا تھا، حق آتا تھا، وہ رسول اللہ کبھی بھی اس میں شک نہیں کرتے تھے. تم رسول اللہ کو
خطاب ہے مراد امت ہے، مراد امت ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حق آ گیا تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا، اس میں شک کرنا نہیں ہے، شک و تردد نہیں کرنا ہے، بس سمعنا و اطعنا، سن لیا اور مان لیا۔ گھڑی کو دیکھ رہے دیر ہو گئی ہے، چلو ٹھیک ہے پھر جاؤ۔